جی ڈاکٹر مدثر، تو بلڈ پریشر کا دوائی کے بغیر کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ انسان کوئی ایسی تدابیر استعمال کر سکتا ہے اس معاملے میں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 50% جو ہے ہم ایک سادہ سے طریقے سے بلڈ پریشر پر قابو پا سکتے ہیں۔ میں ان پیچیدہ مریضوں کے بارے میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن جو بلڈ پریشر جن کا بھی بلڈ پریشر کی بیماری کا آغاز ہے یا وہ کچھ ایک یا دو دوائیوں پر کنٹرول ہیں، اگر وہ اپنی زندگی میں کچھ 4 سے 5 مثبت تبدیلیاں لائیں تو ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو سکتا ہے اور دوائیوں کی مقدار کم ہو سکتی ہیں، جن میں سب سے بڑی ضروری ہے ہماری غذا۔ ہم کیا غذا استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہماری غذا میں چکنائی بہت زیادہ تو نہیں ہے؟ کیا ہم بہت زیادہ بازاری کھانا تو استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم بہت زیادہ ایسا کھانا استعمال کر رہے ہیں جس میں ڈیری فوڈز یا چکنائی بہت زیادہ ہے؟ اس کے علاوہ ہمیں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ پھل اور سبزیوں کا استعمال ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں ڈیش ڈائٹ اگینسٹ سسٹمک ہائپر ٹینشن۔ یہ ایسی غذا ہے جو آپ کے جسم میں چکنائی کو کم کرتی ہے اور جو جسم کے اندر چکنائی آلریڈی موجود ہے اس کو گھلنے میں مدد کرتی ہیں۔ اس میں ہماری تمام پھل، زیادہ تر جیسے امرود، سیب، کیلا، اس کے علاوہ ہماری سبزیاں جن میں دالیں، کدو، جو بھی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں ان کا باکثرت استعمال کرنا چاہیے۔ گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جس طرح ایک نارمل بندہ استعمال کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی مقدار آپ کو ذرا بیلنس رکھنی پڑتی ہے۔ پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے، ایٹ لیسٹ 1.5 سے 2 لیٹر پانی، ایک جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، جس کے دل کا مسئلہ نہیں ہے، گردوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بندہ ایٹ لیسٹ 1.5 سے 2 لیٹر پانی دن میں استعمال کریں۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے اندر خاص طور پر لوگ پانی کا مقدار بہت کم استعمال کرتے ہیں، تو یہ پانی کا استعمال جو ہے وہ خاص طور پر سردیوں کے اندر بھی 3 سے 4 گلاس دن میں استعمال ہونا چاہیے۔ تیسری سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے ورزش۔ ایک عام انسان کو دن میں کم سے کم 30 سے 45 منٹ لگاتار وہ چلے تو اس سے ایک تو چکنائی گھلنے میں مدد ملتی ہے اور جسم میں خون کی روانی بہت بہتر ہوتی ہے، دماغ اور دل کو خون کی روانی اس سے 2 گنا بڑھتی ہے، اور یہ جو بلڈ پریشر میں زیادتی کا عمل ہے یہ کافی حد تک ان چیزوں سے کنٹرول ہو سکتا ہے۔ چوتھی سب سے ضروری چیز ہے، اگر آپ کچھ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا کچھ حضرات اگر شراب کا استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ دو ایک بہت بڑی وجوہات ہیں جن پہ قابو کر کے ہم بلڈ پہ اگر ہم ان چیزوں کو ترک کریں یا منیمل مقدار میں لائیں تو ہم بلڈ پریشر کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ چوتھی میں سمجھتا ہوں کہ دن میں نارملی انسان کو 4 سے 6 گھنٹے ایٹ لیسٹ اچھی نیند لینی چاہیے۔ اگر اچھی نیند ہم لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں جو ہارمونز ہیں، جو باڈی کے نارمل ہارمونز ہمارے جسم سے نکلتے ہیں، وہ ایک ریگولر اماؤنٹ میں نکلیں گے اور بلڈ پریشر کا جو کنٹرول کرتے ہیں ہارمونز وہ ایک نارمل لیول پہ لا کے بلڈ پریشر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور سب سے جو ضروری میں چیز سمجھتا ہوں جس پہ بہت کم ڈاکٹر اس کے بارے میں فوکس کرتے ہیں اور مریض بھی زیادہ تر جو عام لوگ ہیں وہ بہت کم دھیان دیتے ہیں، وہ ہے نیند۔ ہماری جو باڈی ہے اس میں ہارمون ایک بڑے مناسب مقدار سے نکلتے ہیں۔ اگر ایک بندہ 7 سے 8 گھنٹے نیند کو اپنی پوری لیتا ہے تو اس کے باڈی کے سارے ہارمونز ایک نارمل لیول سے نکلتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ نیند کا عمل بہت زیادہ بڑھ جائے یا بہت زیادہ کم ہو، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہماری جو زندگی ہے بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے اور ہر بندہ جلدی اور اپنے مقام پہ جلدی پہنچنے کی خواہش کی وجہ سے اس چیز سے لاپرواہ ہو چکا ہے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے جو ہماری ہارمون لیول پہ جو سٹریس پڑتا ہے اس کی زیادتی کی وجہ سے جو گردوں پہ اثر، دل کی شرانوں کے دل پہ اور خون کی شرانوں پہ جو اثر ہے اس کی وجہ سے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر میں جو بلڈ پریشر بڑھنے کا یہ بہت بڑا ایک باعث بن رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی لوگوں کو لازمی دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور اس کو لازمی ایک نارمل لیول میں نیند رکھنے کی ضرورت ہے۔ جی ڈاکٹر مدثر، یہ نمک کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے۔ نمک ایک غذا کا ایک بنیادی حصہ ہے اور ہماری ایک خاص مقدار میں ہم نمک ایک غذا میں لیتے ہیں اور ایک غذا خاص مقدار میں وہ ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ ہمارے گردوں کا جو مقصد ہے وہ اصل یہی اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے گردوں عضو ہمارے جسم میں رکھا ہے۔ ہمارے گردوں کا جو ایک بنیادی کام ہے ہمارے جسم میں وہ نمک کی مقدار کو بیلنس رکھنا ہے۔ اگر ہمارے گردے خاص حد تک نمک کو جسم سے نکال سکتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ہماری جسم میں یا ہماری خوراک میں
نمک کی زیادتی ہے تو وہ گردے اس خاص مقدار سے نمک کو جسم سے نہیں نکال سکتے ہیں، اور یہ نمک اور پانی ہی ہمارے جسم میں بلڈ پریشر کی زیادتی کا باعث بنتے ہیں۔ جی ڈاکٹر مدثر، اگر آپ سے لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا ہو تو وہ کس طرح آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ جی یہ ہماری ٹیم اس میں ہماری آپ لوگوں کے لیے بھی اور ڈاکٹرز کے لیے بھی بڑا مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ آپ ایک سمپل ایک ایپ جس کا نام ہے مائی لائف ڈاکٹرز، یہ ایپ آپ گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ڈاؤن لوڈ کر کے آپ میری پروفائل پہ کلک کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ مجھ سے سوالات اور جو آپ پوچھنا چاہیں میں آپ کو اس کے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دونوں آئی فون اور اینڈرائڈ دونوں اسٹورز پہ موجود ہیں اور ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں۔ چلیں ناظرین، شکریہ۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کامنٹس میں ہمیں ڈالیے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے۔ چلیں ناظرین، اب کے لیے کافی، انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی۔ شکریہ۔